اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت 85 ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعض اہل ایمان تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امین بنا دے تو بھی وہ تجھے واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر انہیں 1 دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کریں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تو ان کے سر پہ کھڑا رہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں غیر یہودیوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان یہودیوں کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ پچھلے سبق میں پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے یہ دین میں خیانت کرتے ہیں، جو دین کی امانت ان کو سونپی گئی تھی اس میں وہ خیانت کرتے ہیں۔ ان کے انبیاء کرام نے ان سے جو وعدہ لیا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی تھی اور کہا تھا کہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان پر ایمان لانا ہے، اور یہ ایک امانت تھی ان کے اوپر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ اس امانت کو لوگوں کے سامنے بیان کرے اور لوگوں کو بتائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، مگر انہوں نے اس بات میں خیانت کی اور یہ پیغام اس امت تک نہیں پہنچایا کہ ہاں ہم گواہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ تو اب یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے مالی خیانت کے بارے میں بتا رہے کہ مال کے بارے میں ان کا کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تعمن ہو، امانہ سے مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو امین بنانا کسی کام کے لیے، آمنا ایمان لانا، اور امانہ کسی کو امین بنانا، کسی کو کوئی امانت سونپنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو کوئی امانت سونپی جائے، کوئی مالی امانت ان کو سونپی جائے، بقنطارن، اگر کوئی ڈھیر سارا مال، قنطار کا مطلب ہوتا ہے ڈھیروں مال کثیر، انبار اس کی جمع قناطیر ہے، قناطیر۔ تو اگر بعض اہل کتاب ایسے ہیں، من اہل کتاب کا مطلب ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر ان کو ڈھیروں مال کی امانت تو سونپ دے ان کو، یؤدیہ الیک، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تم کو ادا کر دیں گے، امانت کا خیال رکھیں گے، مگر یہ صرف تھوڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں۔ باقیوں کا کیا حال ہے؟ ومنہم من ان تأمنہ بدینار، ان کو تم اگر 1 دینار کی بھی امانت سونپو گے تو وہ کیا کریں گے؟ لا یؤدیہ الیک، وہ تم کو کبھی بھی ادا نہیں کریں گے، الا کہ یہ کہ تم اس کے سر پہ کھڑے رہو، الا ما دمت علیہ قائما، تم اس کے سر پہ جب کھڑے رہو گے، اس سے مطالبہ کرتے رہو گے تو شاید تم کو وہ تمہارا دینار واپس کریں گے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، کیونکہ ان کا یہ جو عقیدہ ہے، جھوٹا عقیدہ ان کے دلوں میں گھر کر گیا ہے کہ ہم پر جو ہے کوئی ذمہ داری نہیں ہے امی لوگوں کے بارے میں۔ امی وہ کس کو کہتے تھے؟ مشرکین عرب کو وہ امی کہتے تھے، یعنی جاہل۔ امی وہ ہوتا ہے جس نے کوئی علم نہیں حاصل کیا، بس ماں کے پیٹ سے جو نکلا اور ماں سے جو کچھ سیکھا، اس کے علاوہ اس نے کوئی اس علم اسے نہیں ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو تو اہل کتاب یعنی کہ عمل علم والے کہتے تھے، لیکن کیونکہ عرب کے پاس کوئی اللہ کی کتاب نہیں تھی تو ان کو امی کہتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ غیر یہودی لوگوں کی امانات کا ہم پر کوئی سوال نہیں ہوگا، ہم ان کے ساتھ چاہے ان کا مال دھوکے سے لے لیں، چاہے ان کی امانت ان کو واپس نہ کریں، چاہے ان کا کوئی نقصان کر دیں، ان سے وعدہ خلافی کریں، کسی طرح کا دھوکہ ان کو دیں، تو ہم سے اس کا سوال آخرت میں نہیں ہوگا۔ ہم پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا اخلاق کریں، ان سے وعدے پورے کریں، ان کی امانت کا خیال رکھیں۔
بس ہمیں کیا ہے کہ ہمیں صرف یہودیوں کے بارے میں ہمیں خیال رکھنے کا ہے کہ ہم اپنے وعدوں کا خیال رکھیں، اپنے وعدے پورے کریں اور ان کی امانات کو واپس کر دیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں کہی ان کی کتابوں میں کہ یہ غیر یہودی لوگوں کی تم پر کوئی ذمہ داری نہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا ناانصافی والا حکم دینے والے نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خالق کائنات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ، چاہے وہ ایمان والے ہو چاہے نہ ہو، ان سب کے ساتھ اللہ انصاف کرنا پسند کرتا ہے اور انصاف ہی کا حکم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے ایسا حکم دے سکتا ہے کہ تم نون یہود جو یہودی نہیں ہے ان کے ساتھ تم جو چاہے کرو اور تمہیں اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اکثر کی ذہنیت بتا رہے ہیں، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ چونکہ پیچھے مسلمانوں کو ان کے ساتھ امید ہوتی تھی کہ یہ، اور مسلمان جو مشرکین عرب ہے وہ ان سے پوچھتے بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ سچے نبی ہیں، کیا یہ قرآن سچا ہے؟ تو یہ لوگ صحیح جواب نہیں دیتے تھے ان کی اکثریت۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے کیوں امید کرتے ہو کہ تمہیں دین کے بارے میں، اس دین کی نعمت تو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اللہ کا چنا ہوا ہونا تو یہ تو بہت بڑا اعجاز ہے۔ تو وہ اس اتنی بڑی نعمت اور اتنے بڑے جس میں عزت اور وقار ہے جس چیز میں، تو وہ اس معاملے میں کیوں وہ تمہارے ساتھ امانت سے کام لیں گے اور اپنی جو عزت ان کو ملی ہوئی ہے وہ اس عزت میں کچھ کمی کرنے دیں گے۔ تو مگر یہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف پہلے کی، حالانکہ ان میں سے کچھ، اللہ تعالیٰ فرمائے کچھ لوگ ایسے ہیں جو امانت کا خیال رکھتے ہیں، کچھ یہودی ایسے بھی ہیں جو امانت کا خیال رکھتے ہیں، اور جب دین کی بات بتائی، جب بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ یہودی جو ہے وہ جو اہل کتابیں کچھ وہ انہوں نے دین کو صحیح طرح سے مان لیا اور قبول کیا، اور جو امانت ان کو ان کے انبیاء کرام نے سونپی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو قبول کرنے کی اور ان کی سچائی کی گواہی دینے کی، تو انہوں نے وہ امانت پوری کی۔ تو اسی طرح وہ مال کے معاملے میں بھی وہ دیانت دار ہیں کچھ، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی ان غلط عقیدے کی وجہ بھی بتائی کہ یہ کیوں ایسے کیوں وہ ان کا رویہ اتنا غلط ہے امانات کے بارے میں، کہ انہوں نے اپنے عقیدوں کو غلط کر دیا ہے۔ انہوں نے سچی کتاب کی جو تعلیمات ہیں ان کو چھوڑ کر انہوں نے اپنی من مانی عقائد بنا لیے ہیں کہ ہم جو غیر یہودی ہیں ان کے ساتھ ہمیں کوئی بھی سوال جواب نہیں ہوگا، ہم ان کے ساتھ جو چاہے کریں۔ تو انسان دیکھیں جب انسان غلط عقائد کرتا ہے تو عقائد تو وہ جڑ ہوتی ہے جس کے اوپر پورا دین کا درخت اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اگر جڑ میں خرابی ہے تو پھر وہ درخت کہاں سے آگے بڑھے گا، اور اگر کسی بھی بلڈنگ کی بنیادیں خراب ہیں تو پھر جو ہے وہ بلڈنگ کہاں سے قائم رہے گی۔ تو جب ایمان کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ جب عقائد صحیح نہیں ہوتے، جب عقائد میں بگاڑ آ جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ دین پر صحیح عمل نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا ہے، زمانہ جاہلیت کے تمام چیزیں میرے قدموں تلے ہیں سوائے امانت کے، کہ وہ ہر صورت میں ادا کی جائے گی، چاہے وہ کسی نیک کار کی ہو یا بدکار کی ہو۔ یہ ابن کثیر میں بھی ہے یہ والی حدیث جو ہے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھی۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تعلیمات میں جو زمانہ جاہلیت کی جو رسومات تھی، جس میں جو ہے وہ بدعات تھی، جو غلط باتیں تھی، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ختم کر دی گئی۔ اب ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ان پر کوئی عمل کرنا ہے۔ لیکن اس زمانے میں جیسے کسی نے جہالت میں کسی کو امانت دی، یعنی کہ اسلام سے پہلے کسی مسلمان کو کوئی کسی کافر نے، مشرک نے
کوئی امانت دی تھی، جب دونوں مشرک تھے اس وقت کوئی امانت دی تھی، اب ایک مسلمان ہو گیا تو یہ نہیں کہ اب مسلمان جو ہے وہ اب مشرک کی امانت کو واپس نہیں کرے گا۔ مسلمان ہر حال میں، چاہے وہ دوسرا بندہ ابھی بھی مشرک ہے، مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کی امانت کو پورا کرے، کیونکہ یہی ہماری اسلام کی تعلیمات یہی ہے کہ امانت کا خیال رکھنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امین تھے، اور وہ نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کے لقب تھا آپ کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ایمان اور امانت کی ادائیگی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کا بھی یہی حکم تھا۔ دیکھیں آج کچھ مسلمانوں میں بھی غلط عقائد اس طرح کے ہیں کہ اگر جو دارالحرب میں جب کوئی رہتا ہے، یعنی کہ جس کافر ملک میں رہتا ہے جو کہ مسلمانوں کی دشمن ملک ہے، تو وہاں پر وہ سود جو ہے وہ جائز ہے، یعنی کہ جب کافروں سے تم لین دین کرتے ہو تو پھر ان کو بغیر سود کے پیسہ دینے کے بجائے تم اس پیسے کا فائدہ اٹھاؤ، اور وہ سود تمہارے لیے جائز ہے۔ اسی طرح یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حربی کے مال کی عصمت نہیں، یعنی کہ جس نان مسلم، جس غیر مسلم قوم سے مسلمانوں کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو ان کے مال کی کوئی حفاظت ہم پر لازم نہیں ہے، ہم ان کے مال کے ساتھ جو بھی چاہے کریں۔ یہ اس طرح کے کچھ مسلمانوں کے عقائد بھی ہو گئے ہیں، تو عقائد کو درست کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مال حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خالق کائنات جو تمام انسانوں کا خالق ہے، تمام جہانوں کا خالق ہے، وہ اپنی مخلوق کو کبھی بھی ناانصافی کی تعلیم نہیں دے سکتا، اور ناانصافی مخلوق میں برداشت نہیں کر سکتا، اور کیونکہ دین اسلام آیا ہی ہے، اللہ کا دین اسی لیے آیا ہے کہ حقوق اور فرائض کا خیال رکھا جائے اور دنیا میں امن قائم کیا جائے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ تو بلا سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں، یعنی کہ جو بات اوپر کہی گئی وہ صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا ان گناہوں پر، بلا یعنی کہ اللہ تعالیٰ ضرور مواخذہ کرے گا، اور نہ صرف ان کے مال کی خیانت کا جو یہ ان کا طریقہ ہے اس پر بھی مواخذہ کرے گا، اور جو ان کی دینی خیانت ہے کہ انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور اپنے انبیاء سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا، اور جو غیر یہودیوں کے ساتھ جو عہد شکنی کرتے ہیں اور ان کا مال کھاتے ہیں یا ان کی امانتوں کا پاس نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اللہ کے سامنے ان کو جواب دینا پڑے گا، اور ان کو اس کا برا انجام دیکھنا پڑے گا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فإن اللہ یحب المتقین، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں چونکہ پیچھے اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، مگر کچھ لوگ ایماندار بھی ہیں، امانت کا خیال رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل کتاب میں سے امانتوں کا خیال رکھنے والے ہیں، جنہوں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے اور وہ بندوں کے ساتھ کیے ہوئے بھی وعدے پورے کرتے ہیں، تو پھر نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب دے گا، بلکہ ان سے اللہ محبت کرے گا، ان کی محبت حاصل ہوگی ان کو۔ تو ہمیں یہاں پتہ یہ چلا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اگر انسان یہ خوبیاں اس کو اپنانی پڑے گی کہ وہ اپنے ہر عہد، ہر وعدے کا خیال رکھے، اور کوئی بھی امانت اس کو سونپی جائے کسی بھی امانت میں خیانت نہ کرے، اور پھر اللہ کا تقویٰ کرے، اللہ کی حدود کا خیال رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں متقین کی صفت بھی ساتھ ڈالی۔ پہلے بلا سے مطلب یہ تھا کہ جو خیانت کرتے ہیں تو کیوں نہیں ان کو سزا ملے گی، تو اور جو وعدے پورے کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اجر دے گا۔ تو یہاں پر دو باتیں بتائیں کہ اللہ کی محبت اگر چاہیے تو تم عہد کو پورا کرنے کی، چاہے بندوں سے عہد کرو چاہے اللہ سے ان کو پورا کرو، اور دوسری صفت تم اپنے اندر یہ پیدا کرو کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اللہ کا تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی حدود کا خیال رکھے
اور ہر عمل سے پہلے سوچے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرا مواخذہ ہو جائے، جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہو. تو پھر ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو یہ ہم ظاہری بات ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن امت مسلمہ میں بھی جو لوگ ان صفات کے حامل ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، نہ صرف ان کو اجر و ثواب ملے گا بلکہ اللہ کی محبت بھی ان کو حاصل ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہاں پر اس آیت میں دو طرح کی صفات کے حامل لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ، پچھلی آیت میں 76 آیت میں دو صفات بتائی جن سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے، اور وہ بتائی کہ وعدوں کو پورا کرنا اور اللہ کا تقوی کرنا. اب اس آیت میں جو ہے دو طرح کے لوگ بتائے جا رہے ہیں، اور دو طرح کی صفات بتائی جا رہی ہے جن سے اللہ سخت ناراض ہوگا. نمبر 1 یہ کہ وہ اللہ کے وعدوں کو، یعنی کہ اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو جو تھوڑی قیمت میں بیچ دیتے ہیں. تو اس سے کیا مطلب ہے کہ یہاں پر یہی بات کہی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کے نے اپنے انبیاء سے جو وعدہ کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ آپ کے پیغام کی تصدیق کریں گے، یعنی یہودی اور نصارہ جو بنی اسرائیل ہے، جو وہ اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی تصدیق کریں گے کہ ہاں، لوگوں کو بتائیں گے کہ ہاں یہ سچے نبی ہیں، ہماری کتابوں میں بھی ان کی یہی صفات ہیں، اور ان کا پیغام جو ہے وہ وہی پیغام ہے جو اللہ نے ہمیں تورات میں دیا. دوسرا، وہ پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور آپ کے مشن میں آپ کے مددگار بنیں گے. ان سے یہ وعدے لیے گئے تھے، اور ان وعدوں کو انہوں نے صرف دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے ان وعدوں کو توڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایک تو یہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا، اور دوسرا کیا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جو، اور ایمان کہتے ہیں قسم، یہ یمین کی جمع ہے. تو جو لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں اور اس سے ذریعے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا کا، اپنا مال بیچتے ہیں، کیونکہ قسم جو ہے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جا سکتی ہے. تو اللہ کی قسم کھا کے انسان لوگوں سے صرف اس لیے جھوٹ بولے کہ کچھ فائدہ اس کو حاصل ہو، اپنا مال بیچ لے، زیادہ منافع لے لے، تو یہ ساری جو ہے وہ جھوٹی قسموں میں آ جاتا ہے. تو یہ دو صفات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا یہاں پر اظہار فرمایا کہ پہلی بات، نہ اس دن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی کہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. پھر اللہ اس دن قیامت، اس دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا، یعنی کہ اللہ ولا ینظر، اللہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس دن ہر انسان محتاج ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر اس پر کرے اور اس کو گناہوں سے پاک کرے. کیونکہ کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میرے سب گناہ معاف ہے اور میں پاک صاف ہوں اور میں جنت میں جانے کے قابل ہوں. ہر انسان دنیا میں کچھ نہ کچھ گناہ کما کے آیا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کے گناہوں پر پردہ، اپنے ایمان والوں کے پر، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے مگر ان سے غلطیاں ہوئیں، ان سے گناہ ہو گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی نظر کرے گا اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. لیکن ایسے لوگوں کو جنہوں نے ایسے گناہ کیے دنیا میں کہ اللہ کے اور بندوں سے وعدے توڑے،
اور جھوٹی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کے قسم کھا کے دنیا کے فائدے کمائے تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا اور ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور جب تک جو انسان گناہ سے پاک نہیں ہوا ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پر یہ سخت غصہ اور وعید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا، اور پھر یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنا سودا بیچتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اوپر جو بتائی وہ بخاری کی تھی۔ تو یہ قرآن اور حدیث دونوں سے ہمیں یہ دلائل ملتے ہیں کہ اس طرح کے گناہ کرنے والوں کے لیے پھر سخت عذاب ہوگا آخرت میں۔ وَإِن مِّنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً ان میں سے ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہیں اپنی زبان مروڑتا ہے، جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہاں پر 2 جرائم بتائے گئے کہ زبان کو ذرا سا مروڑ کے اس طرح بات کرنا کہ جیسے وہ تورات کو پڑھتے تھے جب یہودی، تو اپنی زبان کو مروڑ کر وہ لفظ کو تھوڑا سا بدل کر اس کا معنی بدل دیتے تھے۔ اسی طرح جھوٹے فتوے دینا، حلال کو حرام بولنا یا باتوں کو گھڑ لینا، یہ 2 ان کے مشغلے تھے، 2 طریقے تھے ان کے، جو 2 طرح کے بگاڑ تھے۔ تو ان کے مقاصد کیا ہوتے تھے؟ تورات میں سے جیسے کوئی حکم ہوتا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری شریعت میں بھی ایسی بات ہے، ان کی شریعت میں بھی یہ بات ہے، تو وہ پھر کیا کرتے کہ اس انداز میں زبان کو مروڑ کر پڑھتے کہ وہ حکم کو بدل دیتے تھے۔ تو حلال حرام کے معاملے میں، حدود کے معاملے میں پھر ان کا دعویٰ یہ ہوتا تھا کہ دیکھو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اللہ کے نبی نہیں ہے، ورنہ اللہ کی شریعت تو یہ ہے جو ہماری کتاب میں ہے، اور اگر یہ سچے نبی ہوتے تو پھر ان کے احکامات حلال حرام کے ہم سے اتنے الگ کیوں ہوتے؟ اور اسی طرح وہ دیتے تھے لوگوں کو، اپنے ہی لوگوں کو جب فتوے دیتے تو پیسہ کمانے کے لیے وہ خود ساختہ فتوے دیتے تھے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی دنیا کا کچھ فائدہ کمانے کے لیے۔ تو دونوں باتیں جو ہے پھر وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، ظاہر تورات سے وہ تورات کے حوالہ دیتے تھے، وہ اللہ کی طرف یہ باتیں منسوب کرتے تھے جھوٹی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہے کہ وہ جانتے بوجھتے یہ سارے جرائم کرتے تھے۔ تو مسلمانوں میں بھی آج کل ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیا کے فائدوں کے لیے یا دل میں تعصب اور حسد اور بغض و تکبر کی وجہ سے یا پھر فقہی اختلافات کی وجہ سے وہ بعض اوقات قرآن اور حدیث سے ایسے معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ان کا نظریہ جو بھی ہے اس کو رائج کر سکے، اس کو صحیح بتا سکے، مگر یہ بہت ہی خطرناک باتیں ہیں، اللہ پر جھوٹ بولنے والی باتیں ہیں، اور جو اللہ پر جھوٹ بولے گا تو پھر اس کا وہ کیسے اس کو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہیں گے کہ تم سب رب کے ہو جاؤ۔
تمہاری کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔ تو یہاں پر عیسائیوں پر تنقید ہے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ان کو رب کہتے تھے، بعض عیسائی انہی کو خدا سمجھتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی بھی ان سے یہ نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو، نہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑے احسان کیے تھے، ان کو علم دیا تھا، ان کو نبوت دی تھی، ان کو معجزات دیے تھے، ان پر وحی نازل فرمائی، شریعت کا علم دیا، آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ تو وہ بھلا ان سب اللہ کی اتنی نعمتوں کے بعد وہ کیسے تم کو یہ حکم دیں گے کہ تم ان کو رب بنا دو؟ اور واقعی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آج بھی ان کی کتابوں میں کوئی ایسی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول سے نہیں ہے کہ تم مجھے رب بناؤ۔ اللہ کے نیک بندے اور نبی تھے وہ تو، اور دوسروں کو اللہ سے جوڑنے کی تبلیغ کرنے والے تھے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان، کیونکہ یہ جملہ کے آگے کہا گیا کہ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون، گویا کہ جو انسان اللہ کی کتاب کا علم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے تو پھر اس کا رنگ اس پر نظر آتا ہے، اس انسان کے اندر تبدیلی واضح ہوتی ہے اور وہ ربانی نظر آنے لگتا ہے۔ اس کے اندر لوگ اس کو دیکھ کر اس کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان اللہ کے دین کو سیکھے، سکھائے، اس پر عمل کرے اور اس کے انداز میں، اس کے آداب میں، اس کے اخلاق میں، اس کے رہنے سہنے میں کوئی فرق نہ آئے۔ تو جب انسان اللہ کے دین میں ڈھل جاتا ہے تو وہ ربانی یعنی اللہ والا بن جاتا ہے، تو اللہ والا نظر آتا ہے لوگوں کو کہ ہاں یہ واقعی میں اللہ والا ہے۔ جبکہ جو انسان دین کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے اور اس کی درس و تدریس کرتا ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسائیوں کی تنقید کر رہے ہیں کہ تم یہ کس طرح کے دعوے کرتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی، وہ تو اللہ کے سچے نبی تھے، وہ کبھی بھی اس طرح سے تم کو اپنی عبادت کا حکم نہیں دے سکتے، وہ تو تم کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے تھے، مگر یہ تم لوگوں نے ان پر جھوٹ گھڑ لیے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کا پیچھے ہی سے تعلق ہے کہ جس شخص کو، جس بشر کو، اور بشر کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یہ اشارہ بھی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے تمہاری طرح، تو اور یہاں اسی کا تعلق ہے کہ نہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کے لیے کہا کہ مجھے رب بناؤ، نہ ہی انہوں نے کبھی ایسا حکم دیا کہ تم ملائکہ کو رب بنا لو اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا تم کو مسلمان ہونے کے بعد تمہیں جب دین کی تعلیم دی، تم نے ان کی تعلیمات کو قبول کیا، اب تم مسلمان ہو گئے، تو کیا وہ تم کو مسلمان ہونے کے بعد کفر کرنے کا حکم دیں گے کہ اب تم شرک کرو اور مجھے ہی رب بنا لو؟ تو ایک طرح سے عیسائیوں کی تردید ہے اس میں، اور اس کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہود اور نصارہ آئے، ان سے کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ طلب کی اس پر، اور ایک اور شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو عیسائی بادشاہ ہوتے ہیں اور جو ایرانی بادشاہ ہیں تو ان کی رعایا ان کو تو سجدہ کرتی ہے، تو کیا ہم آپ کو سجدہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ نہیں، میں ایسا حکم کیسے دے سکتا ہوں، میں تو خود اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہوں، اور میں اللہ کے بندہ بننے کا تم کو حکم دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو